یاد رکھیے روزہ رکھنا ہو اس کی اپنی فضیلت ہے، تاہم تراویح کی اپنی ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم دونوں احادیث کی معتبر کتب میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی رمضان کی رات کا قیام کرتا ہے، یقیناً اس کی ایک صورت تراویح ہی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، تمام کو تراویح کا خوبصورت طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جو نماز تراویح ہے یہ کل 20 رکعتیں ہیں۔ بس اوقات کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے جا دلیلیں اور من گھڑت باتیں سنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہری زمانہ آپ علیہ السلام کا پیارا معمول ہو، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان ہو، یا تابعین ہو، یا تبع تابعین ہو، امت کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں تمام احادیث کی کتب کے اندر واضح دلائل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں، تراویح 8 رکعت نہیں ہے۔ سنیے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 پہ، اور المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 پہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان شریف کے اندر 20 رکعتیں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی اگر آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھتے ہو تو حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ دوسری جلد صفحہ نمبر 393 پہ یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ حضرت عمر بن خطاب نے خود فرمایا، ایک بندے کو حکم دیا، فرمایا تم لوگوں کو تراویح کی نماز کراؤ، بجماعت پڑھاؤ، لیکن رکعتیں 20 ہی پڑھانی ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر کوئی عام شخصیت نہیں، حضور کے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی بھی اقتداء کریں گے تو یقیناً ہدایت پہ ہی ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر وہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ پیارے عمر ہی ہوتے۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ وہ عمر جن کی خواہشات پہ قرآنی آیات اترتی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حکم دیا کہ تراویح 20 رکعت ہی پڑھانی ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعتیں بجماعت پڑھانے کا حکم دیا تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود تھے، تو کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے کوئی انکار نہیں کیا، تو گویا کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام صحابیات کا اس پہ اتفاق رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب باقاعدہ بجماعت کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں 20 رکعتیں پڑھانی ہیں، تو پتہ چلا تراویح 20 رکعت ہی ہیں۔ اور یہ کون پڑھایا کرتے تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز بجماعت کرایا کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ایک روایت یوں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن رفیع اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ، کہ حضرت ابی بن کعب لوگوں کو مدینہ شریف میں تراویح 20 رکعت ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور پیارے علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابھا، یا انا مدینۃ العلم والی بابھا، لوگو میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں، یا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی حکم دیا۔ معرفت السنن للبیہقی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477 پہ
اور ایسے سنن کبریٰ کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 496 پہ یہ حدیث مبارک روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی اس کے راوی فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دال قراء فی رمضان فامر رجلا ان یصلی بالناس 20 رکعہ وکان علی یوترہم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قراء کو بلایا، فرمایا لوگوں کو جب تراویح کی جماعت کرانی ہے تو تراویح 20 رکعت ہی پڑھانی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود لوگوں کو وتر کی جماعت کرایا کرتے تھے۔ تو باتیں تو بہت ہیں، حدیث کی کتب میں یہ باتیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن سمجھنے والے کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، ایک حدیث مبارک ہی کافی ہوتی ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اور جن کے عقل پہ پردہ آ چکا ہو، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو پھر انہیں سمجھ نہیں آنی۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ تابعین ہیں، سب کا یہی معمول رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایک حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ یہاں سے اپنی غلط بات کو ثابت کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ تراویح تو 8 رکعتیں ہیں، تو اس سے 8 رکعتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ حکم دے رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب کچھ پڑھا رہے ہوں، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود ہوں جب حضرت عمر حکم دے رہے ہیں، تو اگر تراویح 8 رکعتیں ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کیسے رہ سکتی تھی؟ آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہی ہیں۔ اب پھر یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ بخاری میں یہ حدیث مبارک ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تراویح 11 ہی رکعتیں ہیں، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی حضور 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے، تو رمضان میں تراویح ہوتی تھی، تو رمضان کے علاوہ کون سی تراویح اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ اور پھر اس حدیث مبارک کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہاں لفظ یصلی اربعن، اللہ کے نبی علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، حالانکہ تراویح تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ محدثین کو دیکھتے ہیں تو محدثین نے اس حدیث مبارک کو باب النوافل میں اس کو ذکر کیا، تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہجد ہی ہے، یہ تراویح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کو یا آپ علیہ السلام کے اس معمول سے جو لوگ تراویح 8 رکعتیں ثابت کرتے ہیں وہ خود اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر تراویح اس سے ثابت کرتے ہو تو 8 رکعت تراویح تو 3 وتر ہے، اور تم خود 1 وتر پڑھتے ہو، اور ویسے تم لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم تو ہیں ہی کتابوں والے، تو پھر کتابوں والے ہیں تو پھر کتابوں پہ صحیح طرح عمل بھی کیجئے۔ لہذا تراویح 20 رکعتیں ہی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے تراویح 20 رکعت ہی ادا کرنی ہے، 8 رکعت نہیں۔ اور ایسے ہی بس اوقات کہتے ہیں 12 رکعتیں ہیں، 12 بھی نہیں ہیں۔ اور پھر حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ویسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات میں تو ہم تو حرم شریف کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، تو پچھلے سالوں تو حرم میں 20 رکعتیں پڑھائی جاتی تھی پچھلے سالوں تک، تو تم نے 20 بھی نہیں پڑھی، ان کے ساتھ موافقت نہیں کی، تو پھر اب تو انہوں نے 10 کا حکم دیا ہے، اب کیا کریں گے؟ 8 کی بجائے 10 پڑھیں گے۔ اگر 10 پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور اگر آپ 10 نہیں پڑھتے تو پھر آپ کا کہاں گیا کہ ہم ان کی موافقت کرتے ہیں؟ اور اگر آپ 10 کرتے ہو، پڑھتے ہو، کہتے ہو ہم ان کی موافقت کرتے ہیں، تو تم تو کہتے ہو کہ ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی پہ جاتے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے 10 کا حکم دیا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہمارا اس سے بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔